خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز ناظرین اور سامعین، پادری لوتھر فیاض سیموئل آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ برطانیہ کا آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، بڑا چمکدار اور روشن دن ہے، اور ایسے دن اکثر نہیں ہوتے ہیں۔ باد و باران کا سا سما ہوتا ہے، لیکن ان میں بھی ایک خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ اور ہر دن کو، خواہ وہ باد و باران کا دن ہے، خواہ وہ چمکدار اور روشن دن ہے، وہ لوگ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں جو کہ مکمل طور پر صحت مند اور صحت یاب ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا یہ مشاہدہ ہے کہ یہ جو ہماری صحت ہے، یہ جو انسانی جسم ہے، بہت ساری باتیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ہمیں بیماری کے بستر پر گرا دیتی ہیں۔ کبھی خوراک کی ناہمواری ہے، کبھی موسموں کا ادلاؤ بدلاؤ ہے، اور کبھی بڑھتی ہوئی عمر کی اپنی ہی کمزوریاں ہیں، اور کبھی اس فضا میں مختلف طرح کے جو بیماریوں کے جراثیم ہیں وہ تیرتے پھرتے ہیں۔ انسان خواہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن موسموں کی سختی اور یہ جو فضا میں تیرتے ہوئے مختلف قسموں کے بیماریوں کے لگنے والے ایپیڈیمک ٹائپ ڈیزیزز ہیں، وہ انسان کو گرا دیتے ہیں۔ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ جب ہم میڈیا کے سامنے بیٹھتے ہیں اور ورلڈ میڈیا کو سنتے ہیں تو بہت عجیب و غریب خبریں ملتی ہیں۔ کہاں پر صحت ہے، تندرستی ہے، کہاں پر بیماری ہے، اور کہاں پر بیماری کا خطرہ ہے۔ میں کرونا وائرس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ امید ہے جہاں پر آپ ہیں وہاں پر کرونا وائرس کی جو شدت ہے اس میں کمی آ رہی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ بتدریج کمی آ رہی ہے۔ خداوند آپ کو مکمل صحت، سلامتی اور تندرستی دے، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو کہ انسانی زندگی کو اس روئے زمین پر خدا باپ کی طرف سے ملتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ تندرست اور سلامت رہیں، اور سلامتی اور تندرستی کی حالت میں ہوتے ہوئے آپ دوسروں کے لیے بھی دعا گو رہیں کہ خداوند انہیں سلامتی بخشے۔ آئے ہم دعا کریں اور اپنے آپ کو خدا کا پاک کلام سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے اور اس پر قبول کرنے کے لیے، گہرا غور و خوض کرنے کے لیے خدا پاک روح ہماری رہنمائی کرے۔ ہم دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، اس خوبصورت دن میں یہ ایک خوبصورت موقع ہے جو کہ تو نے ہمیں دیا ہے کہ ہم پاک کلام کے ذریعے سے تیری آواز کو سنیں۔ یقیناً تو ہم سے بولنا چاہتا ہے، اور خداوند ہم منت کرتے ہیں کہ پاک روح کی معموری ہمیں عنایت کر، جس میں ٹھہر کر ہم تیری آواز کو سنیں، تجھے بولتا ہوا محسوس کریں، اور خداوند تیری آواز سے اپنی زندگیوں میں خوشحالی کو اور روحانی صحت کو قائم کرنے والے ہو سکیں۔ ہماری درخواست کو سن یسوع نام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں، آمین۔ جس مضمون پر آج ہم غور کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری ذات کا دیوان خانہ، ہمارے اپنی ذات کا دیوان خانہ، اور اس کے لیے جو
میں نے حوالہ منتخب کیا ہے، پاک کلام کا جو حصہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کو ہوں وہ یوحنا کی انجیل ہے، اور اس کا 18واں باب ہے، 15 آیت سے لے کر 18 آیت تک خداوند کے پاک کلام میں ہمارے لیے اس طور سے تحریر کیا گیا ہے، لکھا ہے یوحنا 18 باب 15 آیت سے، اور شمعون پطرس یسوع کے پیچھے ہو لیا اور ایک اور شاگرد بھی۔ یہ شاگرد سردار کاہن کا جان پہچان تھا اور یسوع کے ساتھ سردار کاہن کے دیوان خانے میں گیا، لیکن پطرس دروازے پر باہر کھڑا رہا۔ پس وہ دوسرا شاگرد جو سردار کاہن کا جان پہچان تھا باہر نکلا اور دربان عورت سے کہہ کر پطرس کو اندر لے گیا۔ اس لونڈی نے جو دربان تھی پطرس سے کہا، کیا تو بھی اس شخص کے شاگردوں میں سے ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں ہوں۔ نوکر اور پیادے جاڑے کے سبب سے کوئلے دہکا کر کھڑے تاپ رہے تھے، اور پطرس بھی ان کے ساتھ کھڑا تاپ رہا تھا۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہمیشہ ہوتی رہے۔ میں 17ویں آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، جو کہ اس طور سے ہے، اس لونڈی نے جو دربان تھی پطرس سے کہا، کیا تو بھی اس شخص کے شاگردوں میں سے ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں ہوں۔ یہ واقعہ ہے خداوند یسوع مسیح کی گرفتاری کا واقعہ۔ خداوند یسوع مسیح کو گیتسمنی سے گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد اسے گرفتار کر کے سردار کاہن کے دیوان خانے تک لے کر آیا گیا۔ اور یہاں پر ہم ایک حیرت انگیز بات دیکھتے ہیں کہ جب شمعون پطرس جو ہے اس کو ایک لونڈی نے دیکھا، اور یہ جگہ تھی سردار کاہن کا دیوان خانہ، تو اس لونڈی نے کہا کہ کیا تو اس شخص کے شاگردوں میں سے نہیں ہے؟ ایک بڑا کھلا سوال تھا جو کہ پطرس سے کہا گیا۔ پطرس کا کیا جواب تھا آپ سن چکے ہیں۔ پطرس کا جواب یہ تھا، میں نہیں ہوں۔ پطرس کا یہ بڑا بے ساختہ سا جواب جو ہے اس نے دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں ہوں۔ نہ تو لونڈی ہے، نہ پطرس ہے، اور نہ ہی سردار کاہن کا دیوان خانہ ہے۔ لیکن جب کہ ہم اس بیان پر غور کرنے کو ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ایک ماحول جو ہے اسے کریٹ کرنا پڑے گا۔ ہمیں ایک دیوان خانے میں جانا پڑے گا، اور یہ دیوان خانہ ہوگا ہماری اپنی ذات کا، کسی سردار کاہن کا دیوان خانہ ہرگز نہیں۔ یہ دیوان خانہ ہوگا ہماری ذات کا، کوئی پطرس نہیں اور دربان لونڈی بھی نہیں۔ لیکن اس دیوان خانے کے اندر ہماری اپنی ذات کی آواز ہے جو کہ ہم سے سوال کر رہی ہے، اور ہمارے اندر کا انسان، ہمارا باطن ہے جو کہ ان سوالوں کا جواب دے گا جو کہ ہماری ذات ہم سے کرنے کو ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم اپنی تنہائی کے دیوان خانے میں ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ صرف ہماری اپنی ذات ہوتی ہے، تو یاد رکھیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں، نہ جھوٹ سنتے ہیں۔ سب سے زیادہ سچ جو ہم سے بول سکتا ہے، یا سب سے زیادہ سچ جس سے ہم سن سکتے ہیں، وہ ہے ہماری اپنی ذات۔ ہماری اپنی ذات، ہمارا اندر کا انسان، ہمارا باطن، ہماری روح کی گہرائی
ہم سے بڑی سچ سچ بات کرتی ہے۔ اگر ہم ڈرپوک ہیں تو ہمارا باطن کہتا ہے کہ ہم ڈرپوک ہیں اور ہمیں ماننا پڑتا ہے۔ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہمارے اندر کا انسان ہمیں کہتا ہے کہ نہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر ہم سچ بولتے ہیں تو اندر کا انسان کہتا ہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ ہماری ذات کے دیوان خانے کی تنہائی جو ہے وہ ہم سے کبھی بھی غلط بات نہیں کرتی ہے، جو بھی بات کرتی ہے سچ سچ کرتی ہے۔ لونڈی نے ایک سوال کیا تھا پطرس سے، اور اس سے پوچھا تھا کہ کیا تو بھی اس شخص کے شاگردوں میں سے نہیں، یا آسان کر لیں کہ کیا تو بھی اس کا شاگرد نہیں؟ پطرس کو جواب دینا چاہیے تھا کہ میں ہوں، لیکن وہ اپنی ذات کے دیوان خانے میں نہیں تھا، وہ سردار کاہن کے دیوان خانے میں تھا جہاں اور بھی لوگ تھے، اور اس کی ذات نے اس سے جھوٹ بلوایا، اور اس نے جھوٹ بولا، اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ چنانچہ وہ اپنی ذات کے دیوان خانے میں اکیلا نہیں تھا، وہ سردار کاہن کے دیوان خانے میں تھا۔ آج ہم جب اس سوال کا جواب ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جو کہ ہمارے اندر کی آواز ہے کہ کیا ہم اس کے شاگرد ہیں؟ کس کے؟ یسوع کے۔ جب لونڈی نے پطرس سے کہا تھا کہ کیا تو بھی اس کا شاگرد نہیں، 17ویں آیت میں ہم یہی پڑھ چکے ہیں، کیا تو بھی اس شخص کے شاگردوں میں سے نہیں، تو کون سا اس شخص ہے؟ وہی اس شخص جس کو کہ گتسمنی کے باغ سے گرفتار کیا گیا۔ کون تھا جس کو گتسمنی کے باغ سے گرفتار کیا گیا؟ خداوند یسوع مسیح۔ تو ہم جان سکتے ہیں کہ جب لونڈی نے کہا کہ کیا تو بھی اس شخص کے شاگردوں میں سے نہیں، تو وہ پوچھ رہی کیا تو بھی یسوع کے شاگردوں میں سے، خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے نہیں؟ پطرس کو کہنا چاہیے تھا کہ ہاں، لیکن دیوان خانے میں اور لوگ تھے، ان کے سامنے وہ ڈر گیا اور اس نے کہا نہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم جب اکیلے اپنی ذات کے دیوان خانے میں آ چکے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے ہمارے ارد گرد، ہماری ذات کے دیوان خانے میں ہم صرف اکیلے ہیں، تو بڑی سچائی کے ساتھ ہم اس سوال کے جواب کو سنیں یا ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اندر کا انسان ہم سے کہہ رہا ہے کہ کیا تو بھی اس کے شاگردوں میں سے نہیں، یا آسان کر لیں کہ کیا تو مسیح کا شاگرد ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں ایک اور جو سمت ہے اسے دیکھنا پڑے گا، اور وہ سمت یہ ہے، اس سمت میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ شاگرد ہونے کی شرط کیا ہے۔ اب ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہم اس کے شاگرد ہونے کی کنڈیشنز کو، شرطوں کو پورا کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہم سے کوئی اور دوسرا نہیں پوچھ رہا ہے، یہ سوال ہم سے ہمارے اندر کا انسان پوچھ رہا ہے، اور ہم اس کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے جو بھی بات کرنی ہے وہ بڑی سچائی کے ساتھ کرنی ہے، کیونکہ ہمارے اندر کا انسان ہمیں سچ کہلوانے پر اکساتا ہے۔ اگر نہیں ہے تو نہیں، اگر ہاں ہے تو ہاں، کوئی مجبوری نہیں، کیونکہ ہم اکیلے ہیں۔ اور ایک اکیلا انسان اپنی ذات سے اس وقت ڈرتا ہے، اور بہت ڈرتا ہے، جب وہ اکیلا ہوتا ہے۔ چنانچہ آئیں ہم اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ خداوند یسوع مسیح
کا شاگرد ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے دشمنی. اور نہ صرف یہ پہلی شرط ہے بلکہ کچھ اور بھی شرطیں ہیں، اور یہ شرطیں کسی اور نے نہیں بتائی ہیں، یہ شرطیں خداوند یسوع مسیح نے بتائی ہیں. اور ہم ایک ایک قدم پر ان شرطوں کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ان شرطوں کا اطلاق اپنے اوپر کریں گے اور اپنے اندر سے اس کا جواب لیں گے. پہلی شرط ہے دشمنی، اور یہ شرط کسی اور نے ہم پر لاگو نہیں کی ہے یا ایک شاگرد بننے پر لاگو نہیں کی ہے، اس نے کی ہے جو کہ استاد ہے، اور جس نے یہ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ لکھا ہے لوکا 14 باب اور اس کی 26 آیت، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. یسوع نے یہ کہا ہے، اور بڑی عجیب سی بات ہے. یسوع نے کہا ہے کہ دشمنی کرنی ہے اپنے ماں باپ سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، بچوں سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے دشمنی کرنی ہے. اور یہ میں نے پہلی دفعہ زندگی میں جب بھی میں نے پہلی دفعہ اس آیت کو پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں ہے کب پڑھا تھا، شاید وہ بچپن کے دن تھے یا لڑکپن کے دن تھے، تو میں بڑا حیران تھا کہ دشمنی کرنی ہے. یسوع تو محبت کا شہزادہ ہے، وہ محبت کرنے کے لیے کہتا ہے، اور جب شاگرد بننے کی بات آتی ہے تو دشمنی کی بات کرتا ہے. کیونکہ یسوع نے ایک دفعہ کہا تھا اگر تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو اس سے سب لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. دشمنی کے لیے بھی اور محبت کے لیے بھی خداوند کہتا ہے، اور یہ دونوں باتیں شاگرد ہونے کی شرط ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مقابلہ دونوں لفظوں میں کرنا ہے کہ دشمنی کیا ہے اور محبت کیا ہے. محبت جو ہے اس میں دشمنی نہیں ہوتی ہے، بالکل نہیں. اور دشمنی میں محبت نہیں ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، یسوع کہتا ہے کہ اگر تم مجھے پیار کرو گے تو پھر تم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو گے. یہاں پر دشمنی کا اور محبت کا ہم ایک تقابلی جائزہ یا ایک مقابلہ دیکھتے ہیں. خداوند سکھانا ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ، اگر میاں ہیں تو بیوی سے زیادہ، اگر بیوی ہیں تو میاں سے زیادہ، ہمیں یسوع سے محبت کرنی ہے. ایک مقابلہ ہے جو کہ پایا جاتا ہے. ایک طرف ہمارے عزیز ہیں، ہمارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمارا خاندان ہے، اور ایک طرف یسوع ہے. یہ ترجیح کی بات ہے کہ ہم نے کس کو اول درجہ دینا ہے. دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کس کو دوسرا درجہ دینا ہے، اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کس کو پہلا درجہ دینا ہے. جب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ دشمنی کرنی ہے تو مطلب اس کا یہ ہے دوسرا درجہ. قتل و غارت والی بات نہیں ہے، نظر اندازی والی بات نہیں ہے. یہاں جو بات ہے وہ پریفرنس کی بات ہے، یہاں جو بات ہے وہ ترجیح کی بات ہے. کیا لکھا ہے؟ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے. متی کی انجیل 10 باب 37ویں اور 38ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں. اور
خداوند نے کہا تھا کہ جان سے بھی زیادہ آگے لکھا ہے، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے، میرے پیچھے نہ چلے، وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں کوئٹہ میں اپنی پاسبانی خدمت کو انجام دے رہا تھا، اور ایک بڑا آدمی جو ہمارا معاشرتی سٹیٹس ہے اس کے لحاظ سے وہ ایک بہت بڑا آدمی تھا۔ تو چرچ جب شروع ہونے کو تھا تو میں نے دیکھا اس کی گاڑی آ گئی ہے، اور وہ فوراً گاڑی سے اترا اور چرچ میں آ گیا۔ اس کے بعد وہ دعا کے لیے جھک گیا اور وہ دعا کرتا رہا۔ اس کے بعد عبادت شروع ہوئی تو وہ عبادت میں شریک ہوا۔ تھوڑے وقت کے بعد چونکہ میرے سامنے چرچ کا دروازہ تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ ایک ٹیکسی سے اتر رہے ہیں۔ ایک بڑا آدمی تھا، اور میں بڑا حیران تھا۔ جب یہ چرچ ختم ہو گیا تو وہ جو خاندان تھا وہ مجھے ملنے کے لیے تھوڑا رکا رہا، کافی لوگ چلے گئے تھے۔ تو میں نے ان کی مسز سے، خاندان کے افراد سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کہیں گئے ہوئے تھے؟ صاحب پہلے آگے ہیں، آپ تھوڑا بعد میں آئے ہیں۔ تو وہ ہنس پڑی۔ وہ کہتی ہے جی ہمارے لیے ہمارے گھر میں یہ آرڈر ہے کہ چرچ کا ٹائم، شام کو چرچ اردو کا چرچ تھا، صبح کو انگلش کا چرچ ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں یہ ہے کہ 4 بجے چرچ کا یا عبادت کا وقت 4 بجے ہے، اور 3:45 بجے تک ہم نے چرچ کے اندر ہونا ہے۔ اور اگر آپ یعنی اس صاحب کا خاندان 3:30 بجے تیار ہو کے گاڑی کے پاس نہیں آؤ گے، میں انتظار نہیں کروں گا، میں چرچ میں عبادت کے لیے چلا جاؤں گا۔ آپ کیسے آتے ہیں یہ اب آپ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اور سسٹر نے کہا کہ آج یہی ہوا ہے، اور وہ پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اب آئندہ یہ نہیں ہوگا، یہ وقت پہ تیار ہو کے 3:30 بجے وہاں پر کھڑے ہوں گے تاکہ ہم 3:45 بجے تک چرچ کے اندر موجود ہوں۔ پریفرنس، کس کو پریفرنس دینی ہے؟ یہاں پر دشمنی کا مطلب ہے کہ کس کی پریفرنس ترجیح بعد میں ہے، اور کس کی پریفرنس یا ترجیح نمبر 1 پر ہے۔ ہم یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی جو شرط ہے اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اس نے کہا اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائی اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے۔ اب میں اسے دوسرے طریقے سے پڑھ سکتا ہوں کہ بلکہ اپنی جان کو مجھ سے کم ترجیح دے تو میرا شاگرد ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، آئے ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں۔ یقیناً آپ کی ذات آپ سے بولی ہوگی، کیونکہ آپ اپنی شخصیت کے دیوان خانے میں ہیں اس وقت، اور یقیناً آپ کے دل کی گہرائی سے یہ سوال اٹھا ہوگا کہ کیا آپ شاگرد ہونے کی اس شرط پر پورا اتر رہے ہیں؟ اور یقیناً جواب ہاں میں آیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے خدا نخواستہ نہ میں آیا ہو۔ چنانچہ ہم نے پہلی شرط پر غور کیا ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں اپنے خاندان کے لیے دشمنی پائی جاتی ہے اور یسوع کے لیے محبت پائی جاتی ہے؟ دشمنی کا مطلب ہوتا ہے نمبر 2 اس آیت کے مطابق، اور ترجیح کا مطلب ہوتا ہے نمبر 1۔ کیا آپ کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کا نمبر 1 ہے؟ اگر ہے، اس کا نمبر 1 ہے، وہ نمبر اول پہ ہے، اور باقی ساری چیزیں ترجیح کے لحاظ سے نمبر 2 پر ہیں، تو یقین جانیں بلکہ مبارکباد قبول کریں کہ آپ حقیقی معنوں میں، درست معنوں میں
خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ دوسری شرط جو کہ خداوند یسوع مسیح نے بتائی ہے، لیکن ہماری ذات میں سے جو سوال اٹھنا ہے وہ کیا ہے؟ خداوند کی شرط کیا ہے؟ لوکا 14 باب اور اس کی 27ویں آیت بڑے واضح طور سے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے، لکھا ہے، جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ لوکا 14 باب اور اس کی 27ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، آپ ضرور ان پر غور کریں اور اپنی ذات کو بیان کرنے دیں کہ وہ آپ کو اکسائے کہ آپ غور کریں کہ کیا آپ اپنی صلیب کو اٹھاتے ہیں اور یسوع کے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے، اس فریز پر غور کریں، جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور پھر میرا شاگرد نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو بھی آدمی اپنی صلیب کو نہ اٹھائے وہ مسیح خداوند کا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، میڈیا بھرا پڑا ہے، چرچ پلپٹ پر سے اسی موضوع پر، صلیب کے موضوع پر پیغامات کی گونج چرچز میں آپ سن سکتے ہیں اگر آپ تنہائی میں وہاں پر جائیں اور اپنی ذات کی تنہائی میں اس گونج کو اٹھنے دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی دفعہ آپ نے صلیب کے موضوع پر خداوند کے پیغام کو سنا ہوگا، کنونشنز میں اور دیگر کلیسیائی اجتماعات میں اور کروسیڈز میں آپ نے صلیب پر پیغامات کو ضرور سنا ہوگا۔ صلیب پر سب لوگوں کا ایمان ہے۔ صلیب آج کل تو کانوں میں بھی لٹکاتے ہیں اور بروچز بھی ہیں اور گھروں پر بھی لٹکی ہوتی ہے اور آپ چرچز میں بھی دیکھتے ہیں اور ہر شخص میں کہیں نہ کہیں آپ کو صلیب نظر آ جائے گی۔ بہت خوب کہا ہے کسی نے کہ صلیب پر بہت لوگوں کا ایمان ہے، منادی بھی کرتے ہیں، اس کو سجاتے بھی ہیں، مگر اٹھا کر چلنے سے معذوری کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کی صلیب اٹھا کر اس کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں تو پھر میرے عزیزو، ہم حقیقت میں اس کے شاگرد نہیں ہیں۔ صلیب اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک بڑا خوبصورت سا استعارہ ہے کہ وہ تمام مسئلے، وہ تمام مشکلیں اور وہ تمام پریشانیاں اور وہ تمام پریشان کن حالات جو کہ زندگی میں ہمیں گھیرے رہتے ہیں، اگر ہم ان کو اٹھا کر یسوع کی پیروی نہیں کرتے ہیں بلکہ ان سے گھبرا کر یسوع کی پیروی سے منحرف ہو کر کسی اور طرف چلے جاتے ہیں، کوئی اور راستہ اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر یہ شاگردیت نہیں ہے، پھر یہ خداوند کی پیروی نہیں ہے، پھر یہ ایمانداری کی بات نہیں ہے۔ شاگرد ایماندار شخص ہوتا ہے۔ ایماندار کون ہے؟ جو کہ خداوند یسوع مسیح پر اپنے ایمان کو قائم کرتا ہے، اور ایماندار کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کا درجہ ایک مرکزی درجہ ہوتا ہے اور ایک اولین درجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ بات یہ ہے کہ اگر ہماری جو مشکلوں کی، ہمارے مسائل کی، ہماری پریشانیوں کی جو صلیب ہے، ہم اسے اٹھانے سے گریز کر کے مسیح کے پیچھے نہیں چلتے ہیں جس نے کہ اپنی صلیب اٹھائی ہماری خاطر، اور ہم راستہ بدل جاتے ہیں،
تو پھر یہ شاگردیت جو ہے وہ نہیں ہے، ہم اس کے حقیقی شاگرد نہیں ہے۔ یہ ایک خوبصورت استعارہ ہے کہ ایمان بھی اٹھاؤ اور اس کے لیے دکھ بھی سہو۔ اس کا مطلب یہ ہے اپنی صلیب اٹھا کر یسوع کے پیچھے چلنے کا مطلب ہے کہ مسیح خداوند کی بے عزتی، ملامت، دکھوں اور موت میں شریک ہونا اور اس کی خاطر دکھ سہنا۔ میڈیا پر آج کل آپ کچھ جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں، جبکہ مسیحی آبادیوں پر، مسیحی لوگوں پر بڑی اظہار ثانی ہوتی ہے اور ان پر ویڈیو بنا کر وائرل کیا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے کہ فلاں مسیح مسیحی ہونے کے ناطے سے اس اظہار ثانی کا شکار ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی گھر میں ملازم تھا، باہر ملازم تھا، لیکن ساتھ اس کا نام بھی لکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں مسیح یہ اس اظہار ثانی کا شکار ہے۔ یہ ہے صلیب اٹھانا، یہ ہے اصلی اور حقیقی شاگردیت۔ یہ ہے صلیب اٹھانے کا جو ریوارڈ ہے، وہ ہے تکلیفیں، مشکلیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کی جو پیروی ہے اس پر ڈٹے رہنا، یہ اصلی شاگردیت ہے۔ اپنا انکار، اپنی خودی کا انکار، اور یسوع جس طرح کہ یسوع نے دکھ سہے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، ہمارا مقصد ہے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس ایمان میں اپنے ساتھ شریک کرنا۔ اگر یسوع اپنے مقصد کے لیے ہمارے لیے دکھ اٹھاتا رہا ہے تو پھر ہم پر بھی فرض ہے کہ جب ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، اظہار رسانی آتی ہے، ہمارے ایمان کی خاطر ہمیں بڑے ناگوار سے حالات میں سے گزرنا پڑتا ہے اور ہم یسوع کے پیچھے ہوتے ہیں۔ شاگرد کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا۔ جب میں اس میسج پر غور کر رہا تھا تو مجھے اپنے بچپن کے جو دن تھے پڑھائی لکھائی کے وہ یاد آئے، جب کہ ہم نے ابھی اسکول کو شروع کیا تھا 5-6 سال کی عمر میں۔ تو میرے گھر کے بڑے لوگ، بعض اوقات میرے والد صاحب، بعض اوقات میرا بھائی یا بہن، وہ ہاتھ پکڑ کر لکھاتے تھے کیسے لکھنا ہے، یا وہ ڈاٹس لگا دیا کرتے تھے، ہمیں کہتے تھے اس کے اوپر قلم پھیرو، یا وہ کوئی لفظ لکھتے تھے یا کوئی ہندسہ لکھتے تھے 1 2 3، اور کہا جاتا تھا کہ اس کے اوپر قلم پھیرو۔ یہی شاگردیت ہے۔ جب خداوند کہتا ہے کہ تم میرے شاگرد ہو، تو وہ جو کچھ وہ کرتا رہا ہے یا جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا رہا ہے، ضرورت ہے کہ بعین ہی ہمیں اس کا جو زندگی کا جو طرز عمل تھا، اگر ہم اس میں سے گزرتے ہیں، مبارک حالی کی بات ہے۔ اگر نہیں گزرتے اور کبھی وقت آ جاتا ہے تو یہ پھر ہماری شاگردیت کا امتحان ہے۔ بشپ بیٹلی، جو کہ میتھوڈسٹ کا بہت سال، شاید 70 سال پہلے بشپ تھا انڈیا میں، جس کا نام بشپ بیٹلی تھا، میں نے اس کی کوٹ ایک دفعہ کہیں پر پڑھی، اپنے باپ کی کتابوں میں وہ لکھی ہوئی تھی کوٹ، تو میں نے پڑھی۔ اس نے کہا تھا کہ صلیب کا نشان تو خود انکاری کا نشان ہوتا ہے، اور حیرت ہے کہ تم جو خود غرضی کی زندگی گزار رہے ہو اور پھر بھی یہ نشان پہنے پھر رہے ہو، کس قدر بڑا دھوکہ ہے۔ اگر خود غرضی ہے اور خودی سے انکار نہیں ہے، خودی کو بلند کرنے کی دھن ہے اور خود غرضی ہے، تو پھر
یہ سلیب کو اٹھانا نہیں ہے، اور بشپ بیڈلی کہتا ہے کہ یہ بڑا دھوکہ ہے۔ مسیح خداوند کے لیے یہ سلیب بے عزتی، ملامت، کھلی رسوائی اور موت کا نشان تھی۔ اور اگر ہم اس کے شاگرد ہیں تو پھر ہمیں بھی اس کے ساتھ ان باتوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ اس کے شاگرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نفرت سہنے کے لیے تیار رہنا، دکھ اٹھانے کے لیے اور غلط سمجھے جانے کے لیے تیار رہنا، جس طرح اس کے لیے اس نے برداشت کیا۔ اور یہ کوئی ایسی حادثاتی بات نہیں تھی، اس کے لیے تو پیشن گوئی کے طور پر یسایہ نبی نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ 53 یسایہ 53 اور اس کی 7ویں آیت لکھا ہے، وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ میرے عزیزو، دکھ سہنے اور ملامت سہنے، بے عزتی کروانے کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہونے کے طور پر جب ان مشکل ترین راستوں سے گزرنا پڑتا ہے تو ایک بہت بڑا اجر ہے۔ کیا اجر ہے؟ جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا۔ ہر وہ شاگرد جو کہ اسکول میں پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ کس قدر مشکل دن ہوتے ہیں پڑھائی لکھائی کے، اور مشرقی ماحول میں تو سزا بھی ملتی ہے، جسمانی سزا وہ بھی ملتی ہے، اور بڑے مشکل سے حالات ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں ہونے کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ کامیابی، اور کامیابی کے ساتھ ایک کامیاب زندگی، ایک قابل رشک زندگی، جو کہ اپنے لیے بھی قابل رشک ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی قابل رشک ہوتی ہے۔ ہم نے خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہونے کے لیے ہماری ذات کے ایوان میں سے جو جواب لیا ہے اور ڈھونڈا ہے وہ ہے صلیب برداری۔ لونڈی نے کہا تھا پطرس سے، کیا تو بھی اس کے شاگردوں میں سے ہے؟ ہماری ذات کے ایوان میں، ہماری ذات کے دیوان میں ہماری ذات ہم سے پوچھ رہی ہے، ہمارے اندر کا انسان ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تو واقعی اس کا شاگرد ہے؟ تیسری بات شاگرد ہونے کے لیے، تیسری شرط جو کہ خداوند یسوع مسیح نے دی ہے، آئیں میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لوکا 14:33 آیت کیا لکھا ہے؟ بس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ ان لفظوں پر غور کرے، جو کوئی، اور آگے ترک نہ کرے، پھر ہے کہ نہیں ہو سکتا، وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا اگر کوئی اسے ترک نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ اگر میں یا آپ یا کوئی بھی، آیت میں لکھے کوئی بھی اس کے شاگرد ہیں تو ہمیں ترک کرنا ہوگا۔ کیا ترک کرنا ہوگا؟ کیا مطلب ہے؟ ترک کرنا ہوگا اپنی زندگی، ترک کرنا ہوگا اپنا گھر، ترک کرنا ہوگا اپنے عزیز، ترک کرنی ہوگی اپنی دولت، اپنی آسودگی، اور ترک کرنی ہوگی اپنے تمام اثاثے۔ اس میں ایک بڑا بھید پایا جاتا ہے، یہ خداوند کی کہی ہوئی بات ہے۔
وہ ظالم نہیں، وہ ہمیں پیار کرتا ہے۔ اور جب دشمنی جیسی بات اور ترک کرنے والی بات وہ ہم سے کہتا ہے اور صلیب کو اٹھانے والی مشکل باتیں ہم سے کہتا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے ان لفظوں سے، ان کنڈیشن سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان میں ایک بھید پایا جاتا ہے۔ بھید کیا ہے؟ خداوند کہتا ہے ترک کرنا، سکھانا ہمیں یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہیں ہم نے یہ کہنے سے ترک کرنا ہے کہ یہ، ہم کہتے ہیں کہ یہ میری ہے، لیکن ہم نے ترک کرنا ہے کہ نہیں، یہ میری نہیں ہے، اے باپ یہ تیری ہے، اے خداوند یہ تیری ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ ان کی لسٹ بنائیں جو کہ آپ کے گھر میں ہے، جو کہ آپ کی زندگی میں ہے، جو کہ آپ کی آسودگی اور آپ کے بڑا ہونے کا اور آسودہ حال ہونے کا ثبوت ہے۔ ان کی ایک لسٹ بنائیں اور نیچے ایک لائن ڈالیں اور لکھیں کہ میں خداوند یسوع مسیح اور خدا باپ کے حق میں ان سے دستبردار ہوتا ہوں، اور میں آج سے قبول کرتا ہوں کہ یہ میری چیزیں نہیں ہیں، یہ تیری چیزیں ہیں، تو نے مجھے دی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ میرے بازوؤں کی قوت نے یا میری دماغی صلاحیتوں نے مجھے نہیں دی ہیں، یہ تو نے دی ہیں۔ ہمارے دنیا میں ہم اپنے ارد گرد بڑے اچھے لوگ دیکھتے ہیں، بڑے شائننگ لوگ دیکھتے ہیں، بڑے ذہین ترین لوگ دیکھتے ہیں، بڑے مضبوط ترین لوگ دیکھتے ہیں، بڑے طاقتور لوگ دیکھتے ہیں، لیکن ساروں کے پاس آسودگیاں نہیں ہیں۔ کچھ ہیں جو کہ بالکل بڑی مشکل سے اپنی زندگی کے دنوں کو گزارتے ہیں۔ میں بھول گیا ہوں، کسی افریقی کنٹری کے ایک وزیر خارجہ وزیر کی تصویر تھی۔ جب وہ خارجہ وزیر تھا، وزیر خارجہ تھا، اس وقت کی تصویر اور موجودہ حالات کی، کہ وہ نیچے بیٹھا ہے اور اس کا حال، وہ ایک مفلوق الحال ہے، ایسے جیسے فقیر ہوتے ہیں، زمین پر بیٹھا ہے۔ جب وہ وزیر تھا، جب وجاہت اس کے پاس تھی اور وزیر تھا، تو کس کی تھی؟ وہ اس کی نہیں تھی، اس کی تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ اس سے وہ جاتی رہی، کیونکہ یہ ساری باتیں، جو سب کچھ جو انسانی زندگی کو ملتا ہے، یہ خداوند کی طرف سے ملتا ہے۔ متی 20 باب اور 15ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں؟ آپ کس انداز سے سوچتے ہیں؟ اگر جو کچھ آپ کے پاس آسودگی کی باتیں ہیں، چیزیں ہیں، زندگی کو آسودہ کرنے والی، تو ضرورت ہے کہ ہم یہ کہنا ترک کریں کہ یہ ہماری ہے، یہ خداوند کی ہے۔ اور جب یہ خداوند کی ہے اور کسی وقت ہم سے کوئی چیز چلی جاتی ہے، خدا ہم سب کو زندگی دے، بھائی چلا جاتا ہے، بہن چلی جاتی ہے، بیوی چلی جاتی ہے، یا دوست چلا جاتا ہے، ماں باپ چلے جاتے ہیں، کہاں سے ملے تھے؟ خداوند سے۔ یا کوئی اور قیمتی چیزیں اس کے علاوہ مال و متاع کے طور پر چلی جاتی ہیں، تو کس نے دی تھی؟ خداوند نے دی تھی۔ اور خداوند کے الفاظ ہے، کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں؟ کیا مجھے روا نہیں کہ میں نے تجھے دی تھی، اب مجھے ان کی ضرورت ہے، اور کیا مجھے روا نہیں کہ میں انہیں لوں؟ ہماری ذات کے دیوان خانے میں ہمارے اندر کے انسان نے کہا کہ اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہونے کے لیے ترک کرنا اس کی یہ ایک تیسری شرط ہے۔ ایک اور شرط ہے جو کہ ہماری ذات کے دیوان خانے میں ہمارے اندر کے انسان کے ذریعے سے خداوند ہمیں دیتا ہے۔ کیا ہے وہ شرط؟ یوحنا 8 باب 31 آیت کیا لکھا ہے؟ بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا
اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ ان لفظوں پر غور کریں جو کہ بڑے واضح ہیں۔ مسیحی تناظر میں، پرسپیکٹو میں ان پر غور کریں۔ قائم رہنے کا کیا مطلب ہے؟ قائم رہنے کا مطلب ہے مسیح خداوند میں قائم رہنا۔ مسیح خداوند میں قائم رہنے کا مطلب ہے بڑھتے رہنا اور اس کے کلام اور اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا۔ ہم یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب میں پڑھتے ہیں 4 سے لے کر 7 آیت۔ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ یوحنا کی انجیل 15 باب 4 سے 7 آیت میں جو لکھا ہے یہاں پر یوں مرقوم ہے، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ تم مجھ میں، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں۔ 7ویں آیت، اگر تم مجھ میں قائم رہو گے اور میری باتیں تم میں قائم رہیں گی تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ ہم نے یوحنا 15 باب 4 سے لے کر 7 آیت تک پڑھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں آخری اور حتمی یا اتھارٹی کے طور پر قبول کرنا اور پھر ہر روز اس کے کلام کی فرمانبرداری کرنا۔ 2 لفظ ہم اکثر بولتے ہیں، تابع داری۔ اس کے کلام کی تابع داری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی اردو میں جانتا ہوں اس کے مطابق تابع داری کا مطلب ہے کسی کو اپنے تابع رکھنا یا کسی کو اپنے حکم کے تحت رکھنا یا کسی پر اپنا اختیار رکھنا۔ ضرورت نہیں ہے کہ خداوند کے کلام کو، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسے تابع دار رہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اس کے تابع فرمان رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے کلام کی جو باتیں ہیں ہم ان کے تحت رہیں اور ان کو مانیں، خدا کے حکموں کے تابع فرمان رہیں۔ اور ہم خداوند کے پاک کلام میں جب پڑھتے ہیں تو تابع فرمانی کا بڑا خوبصورت جو صلہ ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ ہم تابع فرمانی کرتے ہوئے بہت خداوند کی جو روزمرہ کی رفاقت ہے اس میں شریک رہتے ہیں، اور خداوند ہماری ہر حالت میں اپنے پاک کلام کے ذریعے سے اور اپنے فرمانوں کے ذریعے سے ہر حالت میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ کلسیوں 3 باب اور اس کی 16 اور 17 آیت میں پولس رسول کیا کہتا ہے؟ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں خدا کے ساتھ اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ، اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو، اور اس کے وسیلے سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ یہ خدا کے کلام کے تابع فرمانی کا کرائیٹیریا ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنے آپ سے پوچھتے رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا اندر کا انسان ہمیں کہہ رہا ہے۔ کیا پوچھتے رہنے کی ضرورت ہے کہ کیا خدا کے کلام میں قائم رہنا میرے لیے فائدہ مند ہے؟ کیا بھرپور انداز میں
میرے شاگرد ہونے کی حقیقت اور خلوص کا مظاہرہ میرے لیے فائدہ مند ہے؟ آپ اپنے قائم رہنے کو کس طرح سے ماپتے ہیں؟ کیا آپ خدا کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، اس پر غور کر رہے ہیں؟ خداوند کے پاک کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند کے پاک کلام کو پڑھنے دیں، آپ کی شخصیت کو پڑھتا ہے۔ سوری۔ ٹرین بہت تیز جا رہی تھی اور سیٹ پر ایک جو نیگرو خاتون تھی وہ بیٹھی، ایک اسٹیشن سے چڑھی تھی اور وہ وہاں پر بیٹھی تھی، اور جب ٹرین نے سپیڈ پکڑی اور تیز جا رہی تھی، اس نے اپنا ہینڈ بیگ کھولا اور پاکٹ نیو ٹیسٹامنٹ نکالی اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ سامنے ایک وائٹ لیڈی بیٹھی تھی، اس نے کہا او یو آر ریڈنگ دا بائبل؟ تو وہ بائبل والی خاتون نے فوراً جواب دیا نو آئی ایم ناٹ ریڈنگ دا بائبل، بائبل از ریڈنگ می۔ خدا کے حکموں یا خدا کے پاک کلام کی تابع فرمانی یہ ہے کہ بائبل کو اپنے آپ کو پڑھنے کا موقع دیں، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ زبور نویس کی طرح ہم خداوند سے کہیں۔ زبور 119 اور اس کی 32ویں آیت لکھا ہے، جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیرے فرمان کی راہ میں دوڑوں گا۔ میرے عزیزو، کلام کے راستوں پر، کلام کے فرمانوں کو ماننے کے راستوں پر ہم چل رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذات سے پوچھیں اور اپنی ذات کا جو جواب ہے اس کو مانیں۔ اگر ہاں کہتا ہے تو موال خالی کی بات ہے، اگر انکار ہے تو پھر ضرورت ہے کہ پاک روح سے قوت مانگے تاکہ ہم خدا کے جو حکم ہیں اور جو فرمان ہیں ان کو اپنی زندگی میں پڑھ پڑھ کر جگہ دیں اور فوقیت دیں۔ اور میں آج کے لیے آخری شرط رکھنا چاہتا ہوں جو کہ آپ اپنی ذات کے دیوان خانے میں اپنے اندر کے انسان سے بات کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ محبت کرنا۔ یوحنا 13 باب اور اس کی 35ویں آیت جو کہ تھوڑی دیر پیشتر میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ ہم نے یوحنا 13 باب اور 35ویں آیت پڑھی ہے، یہ ہے محبت۔ پہلے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم کس کو پہلا درجہ دیتے ہیں محبت میں، یسوع کو یا اپنے شاگردوں کو؟ کس کو ترجیح دیتے ہیں اپنے محبت کے معیار پر، محبت کے ترازو پر؟ اپنے عزیزوں کو یا یسوع کو؟ یہاں پر اگر آپس میں محبت رکھو گے، یہاں پر جو مقابلہ ہے وہ اپنے ہم جنس انسانوں کا ہے، اپنے بھائیوں بہنوں کا، ماں باپ کا، اور اپنے پڑوسیوں کا، اور عام لوگوں کا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ محنت ہے۔ اپنے اوپر کسی کو ترجیح دینا یا اپنی نعمتوں برکتوں میں، اپنی محبت میں کسی اور کو شامل کرنا، یہ ایک مشکل بات ہے، لیکن یہ تو شرط ہے خداوند کی کہ اگر تم آپس میں محبت رکھو گے۔ کیا ہم آپس میں ایک دوسرے کو پھاڑنے کاٹنے والے لوگ ہیں؟
یا محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا مسیحی تجربہ کہتا ہے کہ یہ ایک دشوار ہے، لیکن ہماری بائبل اور یسوع کی شاگردیت کا معیار ہماری ذات ہمارے سامنے پیش کر چکی ہے کہ یہ ایک جلالی حقیقت ہے کہ ہم پورے کے پورے طور پر اس کے ہو جائیں جو کہ ہمارا استاد ہے، جس کے ہم شاگرد ہیں، اور اس کی شرط یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے۔ اگر تم آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ چنانچہ ہم نے شرط کی جو باتیں سیکھی ہیں، پہلی کہ ہم وہ دشمنی ہے، دوسری بات وہ ہے صلیب برداری، صلیب کو اٹھانا، اور تیسری شرط جو کہ ہم سیکھ چکے ہیں اور ہم نے سیکھی ہے وہ ہے ترک کرنا، اور چوتھی شرط جو کہ ہم نے سیکھی تھی یا سیکھی ہے یا ہماری ذات کے اندر کے انسان نے بتائی ہے وہ ہے قائم رہنا، خداوند کے حکموں پر قائم رہنا، خداوند کے کلام پر قائم رہنا، اور پانچویں شرط ہے محبت کرنا۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیزو، ہم نے بہت سارا وقت اپنی ذات کے دیوان خانے میں گزارا ہے، لیکن ہم اکیلے نہیں تھے، یسوع کے الفاظ ہمارے ساتھ تھے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے لفظوں کے ذریعے سے ہم سے بولتا رہا ہے، ہم نے اسے سنا ہے۔ اگر ہم حقیقی شاگرد بننا چاہتے ہیں تو سننے کے بعد جب استاد بولتا ہے شاگرد سنتا ہے۔ استاد اس لیے بولتا ہے کہ شاگرد استاد کے لفظوں کو سن کر اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنے کے لیے ان کو سنجیدگی سے حاصل کریں۔ اگر آپ کی زندگی میں، آپ کے شخصی دیوان خانے میں، آپ کے اندر کے انسان میں یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں تو خداوند کی تعریف ہو، اگر نہیں تو ضرورت ہے کہ پاک روح سے دعا کریں، کیونکہ وہ دعا کرنے میں ہمارا مددگار ہے، وہ ہمارا دوسرا مددگار ہے، اور اس سے مدد مانگے کہ ہم بڑی جو ثابت قدمی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ان شرائط کو اپنی زندگی میں قبول کریں۔ ہمیشگی کا خدا اور پیار کرنے والا خداوند یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہو، آمین۔